بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 32 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ہی کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ودات کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ جبکہ سورہ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا ہے، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات آج بھی صحیح حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑنے کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کے اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے۔ یعنی اس سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔ اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبھو و منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رک وید اور وویش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حسرت، حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکار کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ وویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں۔ مریز پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا،
ایک کو سمبھاوا منو یعنی آدم اور دوسرے کا فیمیل یعنی شترو باگا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلا تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو برسلام والا منو کاہ کا بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ وداعت ٹیچے کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا ہے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود وداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد وداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جو اس طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابق کہا گیا ہے، جو کہ ایران کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہی بڑے کام پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ تھلگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگے بھی پرستش کرتی ہے اور اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے، یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟
حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط یعنی درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کے سرزمین کا اصلی مذہب اسلام ہی ہے جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، اب قیامت تک جو کہ کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ اسی لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔